نہیں ہٹے. آج بھی یہ 9 مئی کے اوپر کھڑے ہیں. یہ کہنا کہ فوج ہماری ہے, ملک ہمارا ہے, شہداء ہمارا ہے, یہ سب جعل سازی ہے. یہ جب مفادات کے تحفظ کے لیے پینترے بدلتے ہیں, رنگ بدلتے ہیں, ترلے کرتے ہیں, پاؤں پڑتے ہیں, باپ بناتے ہیں, اس کے بعد جو ہے یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں. کل کی میٹنگ کے اندر ان کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ وہاں پہ موجود تھے. ان کے سامنے یہ ساری بحث ہوئی, اس کے سامنے یہ ریزالو کیا گیا کہ یہ اقدامات اٹھائے جائیں گے دہشت گردی کے خلاف. آج یہ یہاں پہ یہ مظاہرہ کر کے دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان میں کوئی مذہبی اقلیت اس وقت محفوظ نہیں ہے. ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مذہب کے نام پہ اوپر خون بہائیں, قتل عام کریں. یہ 9 مئی والے ہیں اور 9 مئی والے ہی رہیں گے. آپریشن عزم استحکام کا فیصلہ اپیکس کمیٹی میں کیا گیا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اجلاس میں موجود تھے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال, کہا پہلے سے نامکمل آپریشنز کو آگے بڑھانے کی منظوری دی گئی. آپریشن کا فیصلہ کابینہ میں لا رہے ہیں, ایوان میں لائیں گے. خیبر پختونخوا میں آپریشن کی منظوری کے خلاف اپوزیشن کا احتجاج. سنی اتحاد کونسل کے اراکین کا اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ. کے پی میں آپریشن نامنظور کے نعرے. خواجہ آصف نے سوات واقعے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا مذہب کے نام پر خون بہانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہمارا آئین اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے. ایوان کو اس مسئلے پر متفق اور متحد موقف اختیار کرنا چاہیے. ایک آرڈر ہوا ہے, ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے اور ایپیکس کمیٹی کر رہی ہے کہ ہم استحکام میں آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں. ملٹری کوئی بھی آپریشن ہو, چاہے وہ جنرل ہو, چاہے وہ انٹیلیجنس اسپیسیفک ہو, چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو, اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت. پہلے سے کہ آپ فیصلہ کر لیں, آپ اس ایمان کو, اس ایشو کو لے آئیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کی بالادستی قائم ہو اور جو فیصلہ ہو وہ ایمان کے کنسنسس اور مشورے کے ساتھ ہو. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہی قیادت دوبارہ آ کے اس پارلیمان کو ان کیمرہ بریفنگ دے اور اس کے بعد میں کارروائی ہو, اور جو کارروائی ہو وہ ایوان کے مشورے کے ساتھ. عسکری قیادت ایوان میں آ کر آپریشن عزم استحکام پر اعتماد ملے, پھر کوئی کارروائی کی جائے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے قومی اسمبلی میں اظہار خیال, کہا ہم ملک کے دشمن نہیں, ہر معاملے پر بیٹھنے کو تیار ہیں. ایوان سے باہر بولے کوئی اپیکس کمیٹی پارلیمنٹ سے بڑی نہیں, کسی آپریشن کی حمایت نہیں کرتے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا رول آف لا ہوگا تبھی ملک میں امن آئے گا, لوگوں کو ڈنڈے مار کر امن نہیں لایا جا سکتا. رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر بولے کوئی بھی کمیٹی آئین کو نظر انداز نہیں کر سکتی. آج تک کون سا آپریشن کامیاب ہوا ہے؟ ایک طرف آپریشن کر رہے ہیں اور دوسری جانب فاٹا پاٹا پر ٹیکس لگا رہے ہیں. آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں, قیام امن کے لیے سیاسی جماعتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا. جے یو آئی اور تحریک انصاف میں اتفاق. مولانا فضل الرحمان اور اسد قیصر کی ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں کا امن اور امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار. وفاقی بجٹ کو IMF بجٹ اور عوام دشمن قرار دے کر مسترد کر دیا. قومی اسمبلی میں مل کر اپوزیشن کا کردار ادا کرنے پر اتفاق. افغانستان کے ساتھ کراسنگ پوائنٹس پر اکنامک کوریڈور قائم کرنے کا مطالبہ. افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے قیام کے لیے کردار ادا کرنے پر اتفاق. آئندہ کی سیاسی حکمت عملی طے کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ. حکومت اہم اتحادی جماعت کو منانے میں کامیاب. نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات مان لیے. ذرائع کے مطابق ترقیاتی فنڈز اور پنجاب کے انتظامی عہدوں پر پیپلز پارٹی کو ترجیح دی جائے گی. رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کہتے ہیں تمام معاملات پر خوش اسلوبی سے بات ہوئی. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ کوئی انتقام کا نشانہ نہ بنے. چاہتے ہیں پنجاب میں اچھی گورننس دی جائے. تحریری معاہدے پر عمل درآمد کے لیے گفتگو جاری ہے. ادھر صوبائی سطح پر بھی پاور شیئرنگ پر بریک تھرو کا امکان. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تعاون یک طرفہ نہیں 2 طرفہ ہوگا. نون لیگ پنجاب میں دی گئی پاور شیئرنگ سندھ میں لے گی. سندھ کابینہ میں شامل کیے بغیر اقتدار میں شریک کیا جائے گا.
سوات میں ایک شخص کو زندہ جلانے میں ملوث 23 افراد گرفتار، تمام ملزم تحقیقات کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل۔ پولیس نے FIR میں نامزد ایک ملزم پکڑ لیا۔ دوسری جانب KP پولیس نے سوات واقعے پر GIT تشکیل دے دی۔ 10 رکنی GIT کی سربراہی SP انویسٹیگیشن سوات کریں گے۔ CTD اسپیشل برانچ اور سینئر پولیس افسران شامل۔ متعلقہ افراد کے فون ڈیٹے اور شناخت کے لیے نادرا سے مدد لی جائے گی۔ ادھر قومی اسمبلی نے سوات واقعے پر مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد میں صوبوں سے ایسے واقعات پر کارروائی کا مطالبہ۔ آزاد کشمیر میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کی تعیناتی کی منظوری۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی درخواست پر FC کی تعیناتی کی منظوری دی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ آزاد کشمیر میں قیامی امن کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ سیکیورٹی سے متعلق انتظامات کو بہتر بنایا جائے گا۔ حکومت پاکستان آزاد کشمیر حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ پنجاب میں ڈیجیٹل اسکول آن ویل پروجیکٹ لانچ کرنے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے الائٹ ٹیک ویلی اور گوگل فار ایجوکیشن کے وفد کی ملاقات۔ آسٹریلوی ادارہ الائٹ کے اشتراک سے کروم بکس کی اسمبلنگ پنجاب میں کی جائے گی۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں کے 50,000 طلباء کو گوگل ID مفت فراہم کیا جائے گا۔ مریم نواز کہتی ہیں IT اور AI نوجوانوں کو معاشی خود مختاری کی راہ پر گامزن کرے گی۔ فاٹا کے اخراجات میں 3 سال سے 1 روپے کا اضافہ نہیں ہوا۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا پیکس کمیٹی اجلاس پر رد عمل۔ فاٹا کے بجٹ میں فوری اضافے کا مطالبہ، کہا وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کو ضم اضلاع کے فنڈز کی یاد دہانی مسلسل کروا رہے ہیں۔ وفاق سے پہلے بجٹ اس لیے دیا کہ اندازہ ہو سکے حقیقی خرچہ کتنا ہے۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں ملک کی ترقی اندرونی سیاسی استحکام کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ سیاسی استحکام بانی PTI کی رہائی کے بغیر ممکن نہیں۔ شہباز شریف لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے جاری اعلان کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور MKM کی بجٹ پر نورا کشتی جاری ہے۔ جماعت اسلامی نے عوام کے حقوق کے لیے قومی تحریک مزاحمت کا آغاز کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور MKM نے کراچی کو برباد کر دیا۔ مسلم لیگ نون کو کراچی سے سروکار ہی نہیں، مہنگی بجلی اور بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں۔ شہر قائد میں آج شام گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کا امکان۔ کراچی میں بلوچستان کے شمال مغرب سے آنے والی ہوائیں اثر انداز ہونے لگیں۔ شہر قائد میں زیادہ سے زیادہ پارہ 39 ڈگری تک پہنچنے کی توقع۔ شمال مغربی بلوچستان، خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور زیری سندھ میں بارش متوقع۔ کشمیر کے چند مقامات پر آندھی کے ساتھ بارش برس سکتی ہے۔ بارش کے دوران انتظامیہ کام کرتی نظر آئے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کوشش کریں گے عوام کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کوئی لاہور یا اسلام آباد سے کام کرنے نہیں آئے گا، مل کر اپنے شہر کا مثبت امیج دنیا کے سامنے اجاگر کریں گے۔ کوشش کریں گے ڈرین کے ذریعے پانی کی نکاسی کو ممکن بنایا جائے۔ مشکل وقت میں فیلڈ میں کام کرتے نظر آئیں گے۔